السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ میں کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی آمد سے تخت لرزتے ہیں، اور کچھ حکمران ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک نومعلوم سے بھی خوف آنے لگتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون کانپنے لگا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون کا ظلم اور خوف مصر کے ایک عظیم سلطنت میں طاقت، دولت اور غرور کی علامت ہوا کرتا تھا، اور اس سلطنت کا حاکم تھا فرعون۔ وہ خود کو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کہنے لگا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے غلام تھے، ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ قرآن میں فرمایا گیا، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا اور اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ وہ خواب جس نے تخت ہلا دیا۔ روایات کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ خوف نے حکم بنوایا، ہر نر بچے کو قتل کر دو۔ مصر میں ہر گھر ماتم کدہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایمان کی خاموش طاقت۔ اسی ماحول میں ایک عورت اپنے گھر میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ عورت کوئی ملکہ نہیں، کوئی سردار نہیں، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اسے دودھ پلاؤ اور جب ڈرو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ یہ حکم عقل سے بڑا تھا، یہ حکم ایمان کا تھا۔ دریا میں ڈالنا ماں کا سب سے بڑا امتحان۔ سوچئے کون سی ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دریا کے حوالے کرتی؟ مگر یہ ماں جانتی تھی کہ جس اللہ نے حکم دیا ہے وہی حفاظت بھی کرے گا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھا اور نیل کے دریا کے سپرد کر دیا۔ یہ دریا قبر نہیں بنا بلکہ ایک حفاظت بن گیا۔ دشمن کے گھر میں پرورش۔ دریا کا رخ سیدھا فرعون کے محل کی طرف تھا، وہی محل جہاں بچوں کا قتل کیا جاتا تھا۔ وہی محل موسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ بنا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، اللہ دشمن کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ ماں کی آغوش کی واپسی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دایا کا دودھ نہ پیتے۔ اللہ نے منصوبہ مکمل کیا۔ ان کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس کی اچھی پرورش کرے؟ یوں ماں دشمن کے محل میں اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، ایمان خوف سے بڑا ہوتا ہے، اللہ دشمن کو بھی ذریعہ بنا دیتا ہے، ماں کی دعا تاریخ بدل سکتی ہے۔ اس کہانی کا اختتامی پہلو صرف موسیٰ علیہ السلام کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو ظلم کے دور میں پیدا ہوتا ہے اور حق کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ فرعون مٹ گئے مگر موسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔